السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک اور موضوع ہے نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ یعنی نماز جنازہ میں ہر تکبیر پر رفع یدین کرنے کی صحیح دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات یہ بات بیان کرتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ کیا رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں اکثر و بیشتر مولوی حضرات کہ رفع یدین کرنا نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے اندر بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ پہلے آپ دیکھیے شیخ منظور الہی صاحب کے اس آڈیو بیان کا جس میں وہ انکار کرتے ہیں، سنیے۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز کے اندر جو زائد تکبیرات ہیں، اس کے تعلق سے بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہی اثر ہے، اس لیے محدثین کا ایک بڑا طبقہ یہی کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو باقی تکبیریں ہیں ان تکبیروں میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا منظور الہی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کی جو جائز تکبیرات ہیں اس پر رفع یدین کرنا کچھ ثابت نہیں ہے، اسی لیے محدثین کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے محدثینوں کا وہ کون سا بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ رفع یدین نماز جنازہ کے اندر ثابت نہیں ہے لہذا نہیں کیا جائے گا؟ تھوڑے ہیں جو محدثین اس طرح سے کہتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1077 پر کچھ علماء کے نام گنائے ہیں جو کہ اہل کوفہ میں سے ہیں، اور اسی میں سے ایک عالم کا نام انہوں نے لیا ہے جو کہ سفیان الثوری ہیں، کہ سفیان الثوری اور اہل کوفہ کے کچھ لوگ ہیں جو نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کو منع کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کے مقابلے میں جمہور محدثین ہیں جو کہ دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر رفع یدین کیا جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1077 کے تحت انہوں نے نام گنوائے ہیں کہ اکثر اہل علم صحابہ کے اکثر عمل کے مطابق کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع یدین کیا جائے گا۔ اس میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं और इसहाक बिन राहविया रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कहना है। तो पता चला कि अक्सरियत है जमहूर मुहद्दिसीन की, मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन की, जिन्होंने नमाज जनाजा के अंदर हर तकबीरात के साथ रफ़ादैन को इन्होंने हदीस से साबित किया है। और वो हदीस क्या है हम वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से आप देखिए सैयद फैज के ताल्लुक से ये भी इनकार करते हैं, जो चीज़ें मिलती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ादैन का तज़किरा नहीं आता इस नमाज में, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये रफ़ादैन हर तकबीर पर नमाज जनाजा में भी करते थे। तो आपने सुना ये शेख फैज हैं जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जनाजा के अंदर रफ़ादैन करना ये साबित नहीं है, उसका सबूत नहीं मिलता, बल्कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज जनाजा के अंदर हर तकबीर पर रफ़ादैन किया करते थे। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये ऐसे मौलवी हैं जो तहकीक नहीं करना चाहते, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में ये हुक्म दिया है तमाम ईमान वालों को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हर ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने तहकीक करने का हुक्म दिया है। तो आइए हम अपनी सलाहियत के मुताबिक देखते हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के अंदर हर तकबीर पर रफ़ाउदैन करते थे कि नहीं करते थे, अपने दोनों हाथों को हर तकबीर पर अल्लाहु अकबर पर उठाते थे कि नहीं उठाते थे। इस बारे में इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर अल-इलल अद-दारकुतनी के अंदर जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 21 और 22 पर हदीस नंबर 2908 पर यह हदीस लाए हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहते हैं, अखबरना यहिया बिन सईद अन नाफे अन इब्न उमर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा सल्ली अला जनाज़त रफ़ा यदैहि फी कुल्ली तकबीरत। कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा पढ़ते तो हर तकबीर के साथ रफ़ाउदैन करते और जब फिरते तो सलाम फेरते, और एक सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के अंदर फेरते थे, जैसा कि मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 1332 पर सही सनद के साथ मौजूद है। तो ये दो चीजें हैं नमाज जनाजा के अंदर जिसको अक्सर मौलवी हजरात जब नमाज जनाजा अदा करते हैं तो ये दो चीजों पर अमल नहीं करते, इल्ला रहमल्लाह, इल्ला ये कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो, वही इसके अंदर दोनों तरफ नहीं सलाम फेरता बल्कि एक तरफ सलाम फेरता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सलाम फेरता है। इसी तरह से हर तकबीर पर रफ़ाउदैन करता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकबीर के साथ रफ़ाउदैन करते थे नमाज जनाजा के अंदर, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को फॉलो करते थे, बारीकी के साथ उस पर अमल करते थे और उसमें बहुत आगे थे। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर तकबीर पर नमाज जनाजा के अंदर रफ़ाउदैन किया करते थे। आइए देखते हैं, नाफे रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हैं, कान यरफ़ा यदैहि फी कुल्ली तकबीर अला जनाज़त, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे में हर तकबीर के साथ रफ़ादैन करते थे। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 295 296 और हदीस नंबर 11380 और इसकी सनद सही है। इसी तरह से जो पीडीएफ के शक्ल में इंटरनेट पर मौजूद है किताब, उसके अंदर आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 434 पर और हदीस नंबर 11490 पर।
پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع الدین کیا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر تکبیر پر نماز جنازہ کے اندر رفع الدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 3، خالد بن ابی بکر کہتے ہیں میں نے سلام بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جنازے پر 4 تکبیریں کہی، ہر تکبیر کے وقت آپ رفع دین کر رہے تھے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 پر، اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اور بھی بہت سے تابعی سے نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع دین کرنا ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے کچھ ان حضرات کے دلائل کا مختصر طور پر تحقیقی جائزہ لیتا ہوں جو نماز جنازہ کے اندر صرف تکبیر تحریمہ پر ہی ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تکبیر ہے، تکبیر زائدہ، اس پر رفع الدین کرنے سے منع کرنے کی وہ دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ان کی بھی جانچ پڑتال کرتے ہیں مختصر طور پر کہ کیا وہ سند کے اعتبار سے روایتیں صحیح ہیں۔ تو اس بارے میں ہم 1 یا 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پر تکبیر کہی، صرف 1 تکبیر میں رفع دین کیا، 1 تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع الدین کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد نہیں اٹھایا، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1077 ہے، اور سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 اور حدیث نمبر 1813 ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں والحدیث غیر ثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے العلل دارقطنی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151 پر۔ اسی طرح سے حافظ نووی نے اسے ضعیف کہا ہے، دیکھیے خلاصۃ الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 984 پر۔ اور اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن یعلا الاسلمی کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سیاہ تھا۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 7677، اور اس راوی کا استاد ابو فرا یزید بن سنان بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ دیکھیے سوالات البرقانی کے اندر 560 پر۔ اسی طرح سے سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 اور حدیث نمبر 637۔ اور اسی طرح سے الجرح و تعدیل میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 266 267، اور مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دلیل نمبر 2 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے پر پہلی تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 پر ہے، اور حدیث نمبر 1814 پر ہے، لیکن اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں راوی حجاج بن نصیر جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس کی روایت کے ترک پر یہ محدثین کا اجماع ہے، یعنی اس سے روایت نہ لینے پر یہ محدثین کا اجماع ہے، جیسا کہ خلاصۃ الاحکام کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 984۔ اسی طرح سے الزوفا والمترکین امام دارقطنی کی، اس میں دیکھ سکتے ہیں 174 پر۔ اسی طرح سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے اپنی کتاب سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو۔ اسی طرح سے اس راوی کو منکر الحدیث بھی کہا گیا ہے، امام ابی حاتم نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ جرح و تعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں
کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا سلف صالحین کی طرح ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے۔ باقی جو روایت نہ کرنے کے تعلق سے ہے وہ تمام کی تمام ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا ان روایتوں کو چھوڑ کر کے جو صحیح حدیث ہے، اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے جو صحیح ثابت ہے، اس کے مطابق رفع دین کرنا یہ سنت ہے، لہذا نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کریں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 631 آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر ہر تکبیر پر رفع دین کرتے تھے قیام کے اندر۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں جو حنفی بھائی ہیں، وہ عیدین کی نماز میں ہر تکبیر پر رفع دین تو کرتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو زائد تکبیریں ہیں ان تکبیر کے ساتھ رفع دین نہیں کرتے ہیں، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ یہ دلیل سن لینے کے بعد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر بھی ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے، تو انہیں بھی چاہیے کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع دین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔